محبت میں جدائی بھی آ گئی، کوئی بھی کامیابی کا رستہ نظر نہیں آیا، اس کو تمام دسیا۔ کوشچن آج کا جو کوشچن ہے وہ یہ تھا کہ سوال کیا تھا؟ میلاد کرنا جائز ہے کہ نہیں؟ دیکھیں اس کے اندر مختلف چیزیں ہیں کہ میلاد جائز ہے کہ نہیں، کس طرح جائز ہے، کیا جائز ہے۔ پہلی تو چیز یہ ہے کہ حرام اور حلال کا فتویٰ اتنی آسانی سے نہیں لگتا۔ آپ کسی بھی چیز کو حلال کہہ دیں، کسی بھی چیز کو حرام کہہ دیں، یہ کوئی کھیت کی مولی نہیں ہے جس کو آپ آرام سے جو ہے نا وہ کھا لیں، آرام سے چھوڑ دیں، ایسی چیز نہیں ہے۔ یہ بہت سوچ و بچار کے بعد کسی چیز پر حلال اور حرام کا فتویٰ لگتا ہے۔ لہٰذا یہ جو میلاد کا معاملہ ہے اس کے اندر دیکھا جائے کہ پہلی تو بات یہ ہے کہ کوئی بھی عمل اگر ہم اس کو نیکی سمجھ کے کرتے ہیں نا تو نیکی سمجھ کر کرنے کے لیے دلیل کا ہونا ضروری ہے، کوئی ریفرنس کا ہونا ضروری ہے، کوئی ثبوت کا ہونا ضروری ہے۔ اب وہ ثبوت کس کا ہو؟ اسلام کا عمل ہے نا، یہ نیکی کا عمل سوچ رہے ہیں نا ہم، تو اس کا مطلب نیکی کا عمل ہم نے نیکی کہاں سے سیکھی ہے؟ نماز ہم نے کہاں سے سیکھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، قرآن مجید سے۔ قرآن مجید نے حکم دیا نماز پڑھو، رسول نے پڑھ کے دکھا دیا ایسے نماز پڑھنی، یا آپ نے کسی اور بندے سے جا کے نماز سیکھی؟ ایسا تو نہیں ہے۔ اسلام کہاں سے سیکھا ہے؟ کتاب اللہ سے و سنت رسول اللہ سے، قرآن سے اور حدیث سے۔ اس کا مطلب کہ ہم نے اگر کوئی نیکی کرنی ہے تو اس کا ثبوت ان دونوں چیزوں میں ہونا ضروری ہے۔ سمجھ آ گئی بات کی؟ اب دیکھا جائے کہ میلاد، اگر تو میلاد کرنا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ثابت ہے یا قرآن مجید کے اندر جائز ہے تو پھر تو میلاد کریں، پھر سارے مل کے میلاد کریں، پوری امت کو میلاد کرنا چاہیے۔ سب سے بڑا میلاد پھر وہاں پہ ہونا چاہیے، حرم کے اندر ہونا چاہیے، خانہ کعبہ کے سامنے بیٹھ کے، یا روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کے، سب سے پاک ترین مقامات پر میلاد ہونا چاہیے اگر تو یہ ثابت ہے۔ اگر نہیں ثابت تو کہیں پر بھی نہیں ہونا چاہیے، کسی بھی مسجد میں نہیں ہونا چاہیے، کسی مدرسے میں نہیں ہونا چاہیے، کسی گھر میں نہیں ہونا چاہیے اگر ثابت نہیں ہے تو۔ لہٰذا ہمیں ہر کسی کو دین کو خود پڑھنا چاہیے، سنی سنائی باتوں پہ عمل نہیں کرنا چاہیے۔ دین کو پڑھیں گے آپ کو خود بخود ہی علم ہو جائے گا کہ میلاد کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے، یا یہ عمل جو سے ہے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ نہیں کیا، صحابہ نے کیا کہ نہیں کیا، اہل بیت نے کیا کہ نہیں کیا۔ اگر کیا تو کر لیں، نہیں کیا تو نہ کریں۔ چلیں اور کوئی سوال؟ آپ سے کل سوال کیا تھا کہ آپ نے بتایا تھا کہ جب ہمارے پیدا ہونے سے پہلے ہماری ساری چیزیں لکھ دی جاتی ہے، تو میں نے آپ کو کہا تھا تو اس میں برائیاں بھی ہوتی ہیں تو وہ برائی کیسے کنسیڈر کریں؟ بڑا اچھا سوال ہے کہ ہمارے پیدا ہونے سے پہلے اگر تقدیر لکھ دی گئی ہے تو پھر اس میں گناہ بھی لکھے گئے ہیں، اس میں نیکیاں بھی لکھی گئی ہیں، پھر ہم آزاد تو نہ ہوئے۔ پھر تو اگر گناہ لکھ دیں گے پھر وہ تو ہماری مجبوری بن گئی گناہ کرنا، ایسے ہی ہے نا۔ لیکن معاملہ کچھ ایسے نہیں ہے۔ ایک استاد ہے، مثال کے طور پر میں ٹیچر ہوں، پورا کورس گزر جاتا ہے، مجھے پتہ ہے کس بچے نے کتنی کلاسز لی ہیں۔ ایک بچہ اس نے کلاس ہی ایک لی ہے، میں اسے کہتا ہوں بیٹا آپ نے فیل ہو جانا ہے۔ اب وہ باقی بچہ فیل ہو جاتا ہے، اب وہ کیا بلیم کرے گا مجھے کہ آپ نے کہا تھا فیل ہو جاؤ گے اس لیے میں فیل ہو گیا ہوں؟ نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس نے کلاسز ہی نہیں لی۔ میں نے اپنے علم کے مطابق، اپنے تجربے کے مطابق بات کی ہے اور وہ بات سچی ہوگی ہے۔ وہ بات بعض اوقات غلط بھی ہو سکتی ہے۔ کئی ٹیچر ایسے ہوتے ہیں وہ کچھ بچوں کو باتیں کرتے ہیں کہ بیٹا آپ نے فیل ہو جانا، اور بچہ پاس ہو جاتا ہے، پھر ٹیچر کہتا ہے سر میں تو پاس ہو گیا، آپ تو کہتے فیل ہو جانا ہے۔ ہوتا ہے نا ایسا بعض اوقات۔ لیکن ٹیچر جب بات کرتا ہے تو اپنے تجربے اور اپنے علم کے مطابق بات کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا علم سب سے پرفیکٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک سٹیٹمنٹ بتا دی کہ اس بندے نے یہ نیکیاں کرنی، یہ گناہ کرنے ہیں، اور انسان ایگزیکٹ ویسے ہی کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا علم پرفیکٹ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کو پہلے سے معلوم ہے۔ یہ بات نہیں ہے انسان تقدیر کا محتاج نہیں ہے کہ انسان نے وہ ہی کام کرنا۔ انسان کو تو اللہ تعالیٰ نے ذات پیدا کی ہے۔ آپ چاہے ابھی ساتھ والے کو تھپڑ لگا دیں، آپ چاہے نہ لگائیں، آپ کی اپنی مرضی ہے نا۔ یا میں کہوں کہ میں نے جو چیز لکھ کے رکھی وہی ہوگا، ایسے تو نہیں ہوتا۔ آپ تو آزاد ہیں، آپ جو مرضی کریں، لیکن آپ نے جو کرنا ہے اللہ تعالیٰ کو پہلے سے علم ہے اس چیز کا۔ سمجھ آ گئی؟ آپ تقدیر کو اللہ تعالیٰ کا علم کنسیڈر کریں کہ یہ علم ہے اللہ تعالیٰ کا، تو پھر وہ سارے مسئلے سولو ہو جائیں گے کہ ہم نے گناہ کرنے ہیں کہ نہیں کرنے، اور گناہ ہی کرنے جہنم میں ہی جانا اللہ تعالیٰ کو پہلے ہی پتہ، تقدیر میں لکھ دیا کہ پھر ہمارا تو قصور نہیں ہے۔ یہ تو کہانی تب ختم ہوئی تھی جب آپ تقدیر کو اللہ تعالیٰ کا علم کنسیڈر کر لیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا علم ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ انسان نے یہ کام کرنے اور انسان وہی کام کرتا ہے۔ سمجھ آ گئی بات کی؟ چلیں، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔